لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت الرسول اللہ محبت الرسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے پیارے بچے، میرے اینجلز، مائی سویٹ ہارٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ آپ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی دکھ نہ دکھائے. تو پیارے بچوں، آج کی آپ کی نصیحت ہے کہ آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. کوئی بھی آپ سے بڑا ہے، عمر میں، ایج میں، کوئی بھی آپ سے بڑا ہے، آپ نے ان کا ادب احترام کرنا ہے. وہ آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، آپ نے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی گالی وغیرہ تو کسی کو بھی نہیں نکالنی. آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کامیابی سے نوازیں گے. اچھا مسلمان کبھی اپنے بڑے سے بدتمیزی نہیں کرتا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتا. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی، بے ادبی نہ کریں. اپنی نوٹ بک کے اوپر اپنا آج کا کام لکھ لیں کہ آپ نے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ ہم سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی اس انسان پر ہے جو انسان بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ان کے ساتھ زبان چلاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے ان کی. کسی بڑے کے ساتھ بھی ان کی آواز سے زیادہ بلند آپ نے اپنی آواز نہیں کرنی، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. تو یقین کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے، آپ کو ہر ایک قسم کی کامیابی سے نوازیں گے. تو پیارے بچوں، آج کے 3 سوالات ہیں کہ اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، یا پھر ان کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ انسان کیسا ہے؟ کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ جی نہیں، بالکل اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. ایسا انسان اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا، بلکہ وہ کافر ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے. تو پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ خود سوچ لیا کریں، اپنے برین میں آپ اپنا جواب تلاش کریں. جب تلاش نہیں ہوتا، یعنی کہ جواب آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، پھر بعد میں میرا جواب سنیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے پیارے بچوں خود کوشش کرنی ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کیا جائے، یہ ماننا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھے، یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے. اور آخری تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کے میسنجر ہیں؟ تو اس کا جواب بچوں یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھاتا اور بتا سکتا. کوئی ایسا شخص نہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے، انسانی حقوق ادا کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والے، لوگوں کو پاک کرنے والے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والے تھے. انہی کے اوپر ہمارا قرآن پاک نازل ہوا، جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے. اس قرآن پاک کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے ہمیں جینے کی راہ کا پتہ چلا. ہمیں پتہ چلا کہ ہم کیسے جئیں گے، کیسے ہم اچھے مسلمان بنیں گے، کیسے ہم اچھے انسان بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچوں سب کو خوش رکھے، ہمارے علم میں، آپ کے علم میں اضافہ فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.